10 انٹرسٹنگ فیکٹس اباؤٹ ترکی۔ آج ہم خوبصورت ترکی کو ایکسپلور کر رہے ہیں جو چند ٹرانسکونٹیننٹل ممالک میں سے ایک ہے۔ ترکی ایشیا اور یورپ دونوں پر پھیلا ہوا ہے اور پیلیوتھک دور سے آباد ہے۔ اس پر مختلف تہذیبوں نے قبضہ کر لیا ہے جن میں آشوری، یونانی اور آرمینیائی شامل ہیں۔ 14ویں صدی سے 20ویں صدی کے اوائل تک ترکی نے جنگ کے بعد جنگ کا تجربہ کیا۔ 6 فروری کے دن ترکی میں آنے والے زلزلے سے آپ سب واقف ہوں گے۔ چونکہ دنیا بھر سے لوگ زلزلے سے متاثر افراد کے لیے کنٹینرز کے ذریعے امداد بھیج رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہم آپ کو کچھ تجویز کرنا چاہتے ہیں۔ امداد بھیجنے والوں کی زیادہ تر توجہ خوراک، کپڑے اور گرم لحاف پر ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جو ان اداروں میں کام کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے آئٹمز ایک تو ایکسپائر ہو جاتے ہیں اور دوسرا زیادہ تر لوگوں کا فوکس انہیں آئٹمز پر ہوتا ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ چند زیادہ مقدار میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اتنے لوگ نہیں ہوتے، خوراک جمع ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں بھی بالکل ضروری ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کے بغیر ہمارا دن نہیں گزرتا، اور ظاہر ہے جو لوگ اس مصیبت میں ہیں ان کا بھی نہیں گزرتا ہوگا۔ مثال کے طور پر موبائل فون، جو کہ کمیونیکیشن کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ موبائل ایک مہنگا آئٹم ہے۔ ہم موبائل فون نہیں بھیج سکتے لیکن فوراً چارج ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کا فون اس کی جیب میں رہ گیا ہو لیکن اس کے پاس چارجر نہیں ہے، تو چارجر بھیجیں۔ اب چارجر چارج کیسے کرے گا؟ جنریٹر سے۔ یہ بھی خیال رکھیں کہ کتنے کےوی کا جنریٹر بھیجنا ہے، کیونکہ ہر ملک میں وولٹیج مختلف ہوتا ہے۔ وہاں چونکہ پورا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے تو وہاں تو مہینوں تک بجلی نہیں آئے گی، اس لیے وہاں جنریٹر کی ضرورت ہے۔ ایکسٹینشن وائرز، کیونکہ وہ لوگ خیموں میں رہ رہے ہیں تو لمیٹڈ بجلی استعمال کر رہے ہیں، تو ایک بڑی ایکسٹینشن وائر ایک وقت میں بہت سے لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی خیال رکھیں کہ کون سے پلگ والی ایکسٹینشن وائرز بھیجنی ہے۔ آپ ان کے لیے فیول بھیج سکتے ہیں تاکہ اس سخت سردی کے موسم میں وہ لوگ اپنے آپ کو گرم رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ ڈائپرز، ویمن سینیٹری پیڈز، سلیپرز، فیس واش، نیل کٹرز، بلو برش اینڈ ٹوتھ پیسٹ، کومب، بیسک میڈیسنز، یہ وہ آئٹمز ہیں جو اتنے ہی ضروری ہیں جتنے خوراک، کپڑے اور لحاف۔ تو امداد کے لیے کنٹینرز بھیجتے وقت ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اپنی ویڈیو کی طرف واپس آتے ہیں، کیونکہ GRY کلک دنیا کے سب سے دلچسپ مقامات پر ورلڈز بیسٹ ریسورس بننے کے لیے وقف ہے۔ اس لیے ہم آپ کو ترکی کے بارے میں 10 دلچسپ حقائق بتانا چاہتے ہیں۔ ویلکم ٹو GRY کلک، وہ جگہ جہاں مستقبل کے ارب پتی متاثر ہونے کے لیے آتے ہیں۔ نمبر 1، ٹرکش سوپ کلچر اینڈ کسٹمز۔ کھانے سے پہلے ایک سوپ ترکی میں بہت عام ہے، یہاں تک کہ ناشتے سے بھی پہلے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ دن کا کون سا وقت ہے، ترکوں کو سوپ پسند ہے۔ ناشتہ ایک بہت اہم کھانا ہے جو اکثر گوشت، پنیر اور روٹی پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن اس کی شروعات ہمیشہ سوپ سے ہوتی ہے۔ سردیوں کے مہینوں کے دوران سوپ تمام کھانے شروع کرے گا اور اسے چاول، بلگور، گندم یا دہی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ موسم گرما میں عام طور پر سٹارٹر کے طور پر زیتون کے تیل کے ساتھ ٹھنڈی سبزیاں شامل ہوتی ہیں۔ ترکی کے دیگر رسم و رواج میں شامل ہے کہ اپنی پلیٹ میں کھانا ختم کرنا۔ میزبان اس وقت تک میز سے نہ اٹھے جب تک کہ ان کا مہمان کھانا ختم نہ کرے۔ نمبر 2، ٹرکس آر پیٹریوٹک۔ ترک بہت محب وطن ہیں۔ ترکی کے جھنڈے کی مذہبی اور قومی اہمیت ہے، اس لیے اسے ہر جگہ فخر کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ ترکی کے جھنڈوں کی فروخت دراصل جولائی 2016 میں ناکام فوجی بغاوت کے بعد بڑھ گئی۔ ملک اور حکومت کے ساتھ وفاداری کے اظہار کے طور پر پہلے دن 1.5 ملین جھنڈے فروخت ہوئے۔ ترکی میں انتخابات کے لیے زیادہ ٹرن آؤٹ ہے۔ پچھلے انتخابات میں 85% ووٹنگ کے ساتھ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آبادی خاص طور پر ملک میں سرمایہ کاری کرتی ہے اور یہ کیسے آگے بڑھتا ہے۔ نمبر 3، Turkey is home to 2 of the 7 wonders of ancient world۔
ہم اکثر یہ فرض کرتے ہیں کہ قدیم عجائبات بنیادی طور پر مصر اور یونان میں ہوں گے، لیکن ترکی میں اس کا منصفانہ حصہ ہے۔ ارٹمس کا مندر شکار اور بچے کی پیدائش کی یونانی دیوی کے لیے وقت تھا، جسے قدیم روم میں ڈیانا بھی کہا جاتا تھا۔ یہ مندر قدیم شہر ایفیسس کے قریب واقع ہے، جو اب شیلکرک کے کنارے پر ہے اور قابل فہم طور پر کھنڈرات میں ہے۔ ہیلیکورناسس کا مقبرہ 353 قبل مسیح میں بنایا گیا، ایک تدفین خانہ تھا اور اسے 4 یونانی مجسمہ سازوں نے تراشا۔ اس کے کھنڈرات جدید دور کے شہر بورڈرم میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ نمبر 4، چکن بریسٹ پڈنگ از اے پاپولر ٹرکش ڈیزرٹ۔ ترکی میں سفر کرتے وقت آپ کو چکن بریسٹ پڈنگ پیش کی جا سکتی ہے۔ یہ ترکی کی ایک مشہور میٹھی چکن بریسٹ پڈنگ ہے، جو ابلی ہوئی چکن، چینی، دودھ اور دار چینی سے بنائی جاتی ہے۔ یہ عام طور پر سلطانوں کو پیش کی جاتی تھی جب ترکی سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، جو ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا۔ اگر آپ اسے اپنی پلیٹ میں دیکھتے ہیں تو اسے چکھنا، مسکرانا اور سر ہلانا ایک اچھا خیال ہوگا تاکہ آپ کسی کو ناراض نہ کریں۔ Number 5، Many Turkish people didn't have surnames until 1934۔ کنیت کا قانون 1934 میں متعارف کرا دیا گیا تھا، جس کے تحت تمام ترک شہریوں کے لیے کنیت کا ہونا ضروری تھا۔ اس سے پہلے لوگ اپنے والد کا نام لیتے تھے اور سن آف یا اوگلو کا اضافہ کرتے تھے۔ 1934 کے بعد سے شہریوں نے بہت سے دوسرے ممالک کی طرح ایک ایسا نظام استعمال کیا ہے جہاں بچے اپنے والد کی کنیت لیتے ہیں۔ 2013 تک ملک میں سب سے زیادہ عام کنیت یلمز تھی۔ Number 6، Turkey is home to 13 UNESCO World Heritage Sites۔ ترکی کے ساحل دنیا کے خوبصورت ترین ساحل ہیں، لیکن یہ صرف ساحل ہی نہیں جو محفوظ مقامات ہیں۔ ترکی حیرت انگیز گرم چشموں کا گھر ہے، کچھ انتہائی قابل ذکر مساجد اور مذہبی مقامات اور تاریخ سے بھرے قومی پارکس۔ قدیم دنیا میں ملک کی اہمیت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بہت سے یونانی اور رومی کھنڈرات بھی ہیں، جن میں سے کچھ 129 قبل مسیح کے ہیں۔ Number 7، One of Istanbul's most expensive restaurant only accept cash۔ سراگن پیلس کیپنسکی۔ اس کا ریستوران ٹوگرا استنبول کا ایک 360 ڈگری والا ریستوران ہے جو آس پاس کے علاقوں کا شاندار نظارہ پیش کرتا ہے۔ وہ ایک جدید کم سے کم ترتیب میں روایتی ترک اور عثمانی کھانا پیش کرتے ہیں، لیکن آپ کے کارڈز کو لانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ صرف نقد رقم قبول کرتے ہیں۔ یہ ترک ریستورانوں میں عام ہے، چاہے وہ کتنا ہی لگژریس کیوں نہ ہو، اس لیے تمام سیاحوں کو اسے لے جانا یاد رکھنا چاہیے۔ Number 8، Leonardo da Vinci planned a bridge that ran over the Bosphorus۔ لیونارڈو ڈا ونچی نے ایک پل کا منصوبہ بنایا جو باسفورس پر سے گزرا، لیکن کچھ بھی تعمیر نہیں کیا گیا تھا۔ ڈا ونچی کے ملک کے منصوبے 1950 کی دہائی میں دریافت ہوئے تھے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشہور مصور اور موجد نے 1503 میں ایشیا اور یورپ کو جوڑنے والے پل کے لیے منصوبے پیش کیے تھے۔ یہ پل پیرس اور اس وقت قسطنطنیہ کے درمیان تعمیر ہونے والا تھا، اور یہ معلوم نہیں کہ ان منصوبوں کو کبھی عملی جامہ کیوں نہیں پہنایا گیا۔ تاہم ہم جانتے ہیں کہ اس وقت سلطان کو ڈا ونچی نے ایک ونڈ مل اور پانی کے پمپ کی پیشکش کی تھی جو اس نے بخوشی قبول کر لی تھی۔ Number 9، Part of Turkey's coastline was given to Cleopatra as a gift۔ جب مارک اینٹونی اور کلیوپیٹرا کی شادی ہوئی تو اینٹونی نے اسے متاثر کرنے کے لیے وہ دیا جو اب ترکی کے جنوب میں الینیا ہے۔ کلیوپیٹرا بیچ ترکی میں سب سے زیادہ شاندار میں سے ایک ہے اور اس کے ساحل پر واقع کلیوپیٹرا آئیلینڈ ایک حقیقی جیم ہے۔ مصر کی ملکہ نے اس وقت خود سوچا کہ یہ اس کی جنت ہے اور اب آپ وہاں کشتی کے ذریعے سفر کر سکتے ہیں۔ Number 10، There are over 80,000 mosques۔ ترکی کے 99% لوگ مسلمان ہیں،
یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں مساجد کی تعداد 82,693 ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین ثقافتی اور مذہبی تجربہ ہے جس کا ابھی آپ تجربہ کر سکتے ہیں، چاہے آپ مسلمان ہوں یا نہیں۔ کچھ متاثر کن مساجد ہیں جو سیاحوں کے لیے کھلی ہے۔ سب سے زیادہ شاندار میں سے ایک استنبول کی سلطان احمد مسجد ہے۔ یہ مسجد جو کہ نیلی مسجد کے نام سے مشہور ہے، اونچی چھتوں اور خوبصورت ٹائل ورک کے ساتھ عظیم الشان اور دلکش۔ ہم سب ترکی کے بارے میں پڑھنے کے عادی ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پر منفی خبروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس ملک کا دورہ کرنے والے ہر شخص کے لیے جو حقیقت میں واضح ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک شاندار اور مختلف جگہ ہے جس کی واقعی بھرپور تاریخ ہے۔ اس کی اتنی ہی قدیم اہمیت ہے جتنی یونان اور مصر کی، اور اس کے مناظر اسے دنیا کے جیولز میں سے ایک بنا دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ ہے جو ہم نہیں جانتے، لہٰذا شاید یہ ایکسپلور کرنے کا وقت ہے۔ اگر آپ اس حیرت انگیز ملک کی سیر کر سکتے ہیں تو آپ کا پہلا پڑاؤ کیا ہوگا؟ کیا آپ ہر یادگار جگہ کا دورہ کریں گے اور قدیم دنیا کو دیکھیں گے، یا آپ ملک کے جدید سڑکوں پر نظر ڈالیں گے اور ترکی کے محب وطن لوگوں سے ملیں گے؟ ہمیں کمنٹس میں بتائیں۔ اوہ، آپ اب بھی یہاں ہیں۔ آپ کے لیے ترکی کے بارے میں ایک اور حقیقت ہے۔ ترکی عظیم پہاڑوں کا گھر ہے، صرف اس لیے کہ ترکی میں کچھ خوبصورت ساحلی علاقے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس ملک میں عظیم پہاڑی سلسلے نہیں مل سکتے۔ 130 سے زیادہ چوٹیاں 2900 میٹر سے بلند ہیں، اور تقریباً 1 درجن موسم سرما کے ریزورٹس ہیں جہاں آپ جا سکتے ہیں تاکہ آپ ترکی میں برف باری اور موسم سرما کے مزے لے لیں۔ ترکی کا بلند ترین پہاڑ ماؤنٹ ایرارٹ ہے جو 5165 میٹر یعنی 1645 فٹ بلند ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں۔